ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان وعليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا والشمس ہے چہرہ تو مازاغ ہے آنکھیں والشمس ہے چہرہ تو مازاغ ہے آنکھیں قرآن کے چہرے میں قرآن نظر سبحان اللہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ میرے انتہائی قابل قدر معزز محترم علماء کرام مشائخ نظام شعراء کرام اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آج کی یہ بابرکت محفل چند نمبر 517 کی خوبصورت حسین و جمیل قابل دید قابل رشک اور قابل تعریف جامعہ مسجد میں بابرکت اور پاکیزہ شب برات کی رات کے اس عظیم موقع پر عظمت قرآن اور دستار فضیلت کے عنوان پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔
بڑے خوش نصیب ہیں وہ قاری قرآن کہ جنہوں نے اس غیر گزرے دور میں، اس بھٹکی ہوئی انسانیت میں اور اس نفسا نفسی کے عالم میں اس عظیم اور لاریب اور بے مثال کتاب کو ان عظیم طلباء کے سینوں میں محفوظ کروایا ہے، جو کتاب اللہ نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ پہ احسان عظیم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بلند آواز سے میں بہت سفر کر کے آیا ہوں، اگر آپ کوئی سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں گا؟ ذرا بلند آواز سبحان اللہ۔ اور یقیناً امت محمدیہ پہ یہ احسان عظیم ہے کہ جس رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کتاب کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق بخشی ہے کہ اللہ نے وہ کتاب جو اپنے نبی کو دی، اور ایسا نبی جو اس جہان میں فقط نبی نہیں، نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا، جو فقط رسول نہیں، رسولوں کا رسول بن کے آیا، جو اس جہان میں پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، جو اس جہان میں فقط امام نہیں، اماموں کا امام بن کے آیا، جو فقط بشر ہی نہیں، بشروں کا بشر بن کے آیا، اس نبی کو یہ لاریب اور بے مثال کتاب دے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، جو کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ عام کتاب نہیں ہے، میں نے بہت سی کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں کو دی ہیں، میں نے آپ سے پہلے تورات بھی اتاری ہے، وہ کتاب بن کر اتری، میں نے آپ سے پہلے میں نے زبور بھی اتاری ہے، وہ کتاب کی صورت میں آئی، میں نے انجیل بھی اتاری ہے، وہ بھی کتاب کی صورت میں آئی۔ محبوب جو میں کتاب آپ کو دے رہا ہوں یہ کتاب نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب میں نے آپ کو دی ہے، آپ نے یہ کتاب اپنے یار صحابہ کو دینی ہے، آپ کے صحابہ اس کتاب کو امت تک پہنچائیں گے، اور جو میں نے کتاب آپ کو دی ہے محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محبوب اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کتاب کو حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ جتنے پاکیزہ لوگ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، بڑے دنیا دار اور بڑے جاگیردار اور مالدار تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ پاکیزہ جن کو قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ رہا ہے، یہ وہ عظیم لوگ کہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، انہیں قرآن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہہ رہا ہے، یہ اتنے عظیم کیوں لگے، یہ اتنے بابرکت کیوں لگے، اس لیے بنے ہیں کہ ان کے سینے میں وہ کتاب محفوظ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو وہ مرسل اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ تعلیم اٹھا کر دیکھے، اگر ابو بکر کو میں نہیں جانتا تھا، عمر کو میں نہیں جانتا تھا، عثمان کو میں نہیں جانتا تھا، علی المرتضیٰ کو میں اور آپ نہیں جانتے تھے، ابو ہریرہ کو میں اور آپ نہیں جانتے تھے، سلمان فارسی کو میں اور آپ نہیں جانتے تھے، سارے
قرآن کو پڑھتا رہا، اللہ نے جو مقام ابو بکر کو دیا ہے ساری کائنات کے غوث قطب امداد ولی محمد محدث مل گئے، آقا نے صحابہ کی مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کہ اے صحابہ ساری کائنات کے محدث مل گئے، ابو بکر کی عزت و عظمت کا یہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، جو محبت اس میں قرآن سے بھی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر سارے صحابہ بیٹھے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، سلمان فارسی بھی بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سارے صحابہ کو چھوڑ کر ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ توجہ میری طرف دیکھیں، اے میرے صحابہ انی لا اعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا يهدي باب من ابواب الجنه الا قال
جنت کے ثابت کرے ہیں، یہ قرآن کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پھر میں اس قرآن سے محبت کیوں نہ کروں، میں اس قرآن سے وفا کیوں نہ کروں جس قرآن کی عزت و عظمت پر ابو بکر نے بھی اپنی جان قربان کی، فاروق اعظم نے بھی اپنی جان قربان کی، عثمان نے بھی اپنی جان قربان کی، سارے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ اسی قرآن نے تو مجھے امامت کا سبق دیا، اسی قرآن نے تو مجھے دیانت کا سبق دیا، شرافت کا سبق دیا، عبادت کا سبق دیا، نبی سے محبت کا سبق دیا، نماز کا سبق دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سبق دیا، اور جنت میں جانے کا بھی سبق اس قرآن نے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن سے جس نے محبت کی، اس قرآن سے جس نے وفا کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے 63 یا 73 سال قرآن کی محبت میں، اپنے قرآن کے عشق میں، اس قرآن کی وفا میں زندگی گزاری، اور قرآن کی محبت میں جیل میں خود فرماتے تھے 80 سال کی عمر میں، قبیلہ اس وقت بنو عباس کی حکومت ہوتی تھی، اس کے زمانے میں 80 سال کی عمر میں 80 گھوڑے ہوئے رکھتے تھے۔ ایک گھوڑا اگر ہاتھی کو لگایا جائے، مارا جائے، تو خود فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھی مر کر ختم ہو جاتا، یہ 80 گھوڑے روزانہ میں جیل میں 80 سال کی عمر میں کھاتا تھا قرآن کی محبت سے۔ اور امام احمد بن حنبل، تاریخ بتاتی ہے جب اس کا جنازہ جیل سے نکلا، جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، نہ ہوگا جتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا۔ تاریخ میں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین بھی فرماتے ہیں، ایک قول کے مطابق اس دور میں اس شخصیت کے جنازے میں 8 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ آج تو ہمارے نشین فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 12 لاکھ افراد شریک ہوئے، جو راجح قول ہے، جس پر علماء کا بھی اتفاق ہے کہ اس دور میں ان کے جنازے میں 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ہمارے جنازے میں تو آج ہمارے اپنے شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن کی محبت نہیں ہے۔ تو وہ امام احمد بن حنبل کہ جس کے جنازے میں 30 لاکھ افراد شریک ہوئے، جنازہ ہو چکا ہے، توجہ کرنا، جنازہ ہو چکا ہے، جس علاقے سے گزر کر قبرستان میں جانا تھا وہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں تھا، وہ علاقہ یہودیوں کا تھا۔ اللہ کے نافرمان، نبیوں کے نافرمان، قرآن کو نہ ماننے والے، دین کو نہ پہچاننے والے، اسلام کی حقانیت کو نہ پہچاننے والے اس علاقے میں گزرنا تھا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا اتنا بڑا مجمع ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے، کون ایسی شخصیت ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے، ہم بھی اس کا دیدار تو کر لے، مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے اس مجمع کو روکا تو انہوں نے کہا یہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے جنازے میں لاکھوں افراد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وقت کے امام احمد بن حنبل ہے، جس نے ساری زندگی قرآن کی محبت میں گزاری، جس نے ساری زندگی نبی پاک کی عزت و عظمت میں قربان کر دی۔ آج یہ سارا مجمع مرنے کے بعد ان کے جنازے میں شریک ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اگر اجازت ہو تو اس مرنے والے شخص کا ہم دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ بڑی بات کر رہا ہوں، کہنے والا مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی، کہ ہم بھی اس مرنے والے شخص کا نورانی چہرہ تو دیکھ لیں کون ہے کہ جس کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہو رہے ہیں۔ ایک یہودی آگے بڑھا، امام احمد بن حنبل کا نورانی چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اسی میت پر، اسی جنازے کے بعد اس کی شخصیت کے جنازے کے موقع پر عظیم شخصیت کے چہرے کو دیکھ کر ان
سوچیں گے آپ، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ حشر میں ساری انسانیت جمع ہوگی، نبی بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، وہاں شہداء بھی ہوں گے، وہاں صالحین بھی ہوں گے، ساری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی۔ اللہ سب کے سامنے یہ اعلان نہیں کریں گے کہ کہاں ہے جناب دنیا کے جاگیردار، کہاں ہے دنیا کے بڑے نواب، کہاں ہے زمینوں کے بڑے مالک، کہاں بڑے بڑے بادشاہ۔ اللہ اعلان یہ نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سب کے سامنے یہ پہلا اعلان کریں گے این المؤذنون، کہاں ہے مسجدوں میں اذان دینے والے؟ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوگا این الائمہ، کہاں ہے مسجدوں میں امامت کرانے والے، ان کو بھی کھڑا کیا جائے۔ پھر اعلان ہوگا این العلماء، کہاں ہے منبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے علماء، ان کو بھی کھڑا کیا جائے۔ پھر اعلان ہوگا این الحفاظ، کہاں ہے جناب 517 چھتی جامعہ مسجد میں قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن، قاری قرآن، ان کو بھی کھڑا کیا جائے، ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا این الشہداء، کہاں ہے میرے نبی کی عزت و عظمت میں قربان ہونے والے، کہاں ہے اس قرآن کی محبت میں اپنی جانیں قربان کرنے والے، ان کو بھی کھڑا کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پیچھے اس مجمع میں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اس کا نام رضوان کہا گیا ہے، وہ رضوان نامی فرشتہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ آپ کے کہنے پر یہ قرآن کے حافظ کھڑے کر دیے، یہ علماء کھڑے ہیں، یہ اذان دینے والے کھڑے ہیں، یہ امام مسجد کھڑے ہیں، یہ شہداء کھڑے ہیں، یہ حفاظ کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتے میں آپ سے کسی قسم کی تفصیل سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے اتنا گزارش کرتا ہوں ان تمام کا ہاتھ پکڑ کے میرے سامنے بغیر حساب کتاب کے جنت میرے دوست قرآن کی برکت سے آئے گا، کس قسم کا بھی حساب نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں تو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں قرآن کا حافظ بنا کے جاؤ۔ جس گھر میں قرآن کا حافظ ہے اس باپ سے پوچھو کہ اللہ کی رحمتیں کیسے اس کے گھر میں آ سکتی ہیں۔ وہ حافظ قرآن، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے ان 10 افراد کو، اپنے گھر کے کسی اور کے اپنے گھر کے اس 10 افراد کو جس پر اللہ کی طرف سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ یہ جہنم میں داخل ہوگے، وہ حافظ قرآن اس قرآن کی برکت سے اپنے گھر کے 10 افراد کو بغیر حساب کتاب کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اس قرآن کو دیکھو، یہ کیسی منزل من اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، میں نے ایک کتاب آپ کو دی ہے، میں نے حفاظت کی، اللہ نے دکھا دیا کہ میں نے حفاظت کس طرح کی۔ محبوب کو بتا رہے ہیں کہ محبوب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، محبوب میں نے یہ قرآن آپ پہ اتار کر میں نے اس کی حفاظت کی۔ محبوب نے اس قرآن کو صحابہ تک پہنچا کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو تابعین تک پہنچا کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ تابعین نے اس قرآن کو تبع تابعین تک پہنچا کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ مبلغین قرآن نے تبلیغ کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اور یہ قرآن نے قرآن پڑھ کر اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ حافظ قرآن نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ مجاہدین نے قانون قرآن کی حفاظت کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ منزل من اللہ کتاب ہے جو 1450 سال پہلے سے لے کر آج تک بھی پڑھی جا رہی ہے۔ پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے، پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے۔ نہ پڑھنے والے کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ پڑھانے والے کو بھی کوئی ختم کر سکتا ہے۔ آج بھی اسی صورت میں محفوظ ہے، چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ کتاب دی ہے کہ محبوب اس قرآن کو پڑھو۔ یہ مقدس مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ پاکیزہ راہ کتنے لوگ ہیں جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، دنیا کی خرید و فروخت میں پھر رہے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہر تاریخ نگری سے نکال کر اپنے گھروں کو تم چھوڑ کے، اپنی اولادوں کو تم چھوڑ کے، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اس پاکیزہ رات میں خود اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہو کر کہتا ہے کہ وہ جگ والو
لیکن کوئی ہے مجھ سے رزق لینے والا؟ سبحان اللہ اس پاکیزہ رات کو اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میری مقدس گھر میں، میرے پاکیزہ گھر مسجد میں آ جاؤ، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مجھے راضی کر دو۔ کوئی ہے جو اپنی اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے، میں اسے نیک صالح دلیلہ اولاد دے دوں۔ کوئی گناہوں کی بخشش کا جو ہے وہ طلب کرنا چاہتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آقا نامدار فرماتے ہیں وہ میری امت کے لوگوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ شعبان کی پاکیزہ اور مقدس رات ہے کہ اس مقدس رات اللہ اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کوئی اللہ سے مانگنے والا تو بن جائے، کوئی اللہ کی رحمت کو لینے والا تو بنے۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہے اللہ نے آپ کو وہ نبی دیا جو نبی نہیں، نبیوں کا نبی بن کے آیا، جس کے چہرے کی نسلیں خدا کا قرآن کھا رہا ہے، جس کے زلفوں کی نسلیں خدا کا قرآن کھا رہا ہے، جس کے شہر کی نسلیں خدا کا قرآن کھا رہا ہے، اور جس کے اخلاق کی نسلیں خدا کا قرآن کھا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسین و جمیل بنایا، اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا کہ عبداللہ ابن سلام آگے نامدار کے چمکتے 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 چہرے کو دیکھ کر پھر قرآن کی حقانیت کو پہچان کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ کہ آقا کا حسن و جمال ایسا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسان ابن ثابت پوری دنیا کے کائنات کے شاعر نعت خواں آ گئے، یہ مل کر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عزت و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ جو ہے ابھی حضرت حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی پاسم کی امت کے لوگوں، اللہ نے آپ کو ایسا نبی دیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ محبوب اللہ نے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ اس جیسا حسین و جمیل نبی رسول پیغمبر نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے، نہ کسی ماں نے چلا، نہ کوئی ماں جن سکتی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اور تو اور مصر کی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ کانٹے کے ساتھ، چھری کے ساتھ اس کو کاٹ لیا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ حضرت یوسف کو نہ دیکھتے اور میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھتی تو اپنی انگلیوں کی بجائے اپنی گردنیں بھی کٹوانا۔ سبحان اللہ ایسا حسین و جمیل نبی، آپ اس نبی کی امت ہے جس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لوائی یوم القیامہ، الاعداء ومن سواہ، مفاتیح الجنة بیدی یوم القیامہ، الاقل من يحرم باب الجنة فاقامها ويفتح لي فادخلها، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى تدخلها أمتي۔ آقا فرماتے ہیں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، حشر کے میدان میں ہوں گا، جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، اور آواز آئے گی میں کہوں گا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا دروازہ کھلے گا اور میں اپنی اس مبارک امت کو جس نے ساری زندگی قرآن سے محبت کی ہوگی، اس امت کا ہاتھ پکڑ کے میں اپنے ساتھ ہے وہ جنت میں لے کر داخل ہوں۔ سبحان اللہ آپ کی توجہ نہیں ہے، میری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کدھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں، میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں،
میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، میں ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس کے دور میں اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیج کر ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کروایا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ حافظ قرآن خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے گھر کے ان 10 افراد کو بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج یہ اس مسجد میں ارادہ کر کے اٹھو، میں وعدہ نہیں لیتا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کر سکتے۔ سبحان اللہ، قرآن کا حافظ بناؤ، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے پڑھو اور اپنے چہروں پہ سنت رسول کو سجاؤ۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے ناراض نہ ہونا، داڑھی کٹوانے والا اور داڑھی مڈانے والا آتا ہے نامدار پر درود پڑھتا ہے، آقا اس کا جواب نہیں دیتا، اور جو داڑھی مڈانے والا مدینہ منورہ میں پہنچ کر بھی روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر بھی داڑھی مڈانے والا اگر میرے نبی پہ درود پڑھے گا، آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب کو کیا میں نے دینا ہے، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، اس اپنے چہروں پہ سنت رسول کو سجاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نبی کی امت بن کے رہو، قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے نبی کے غلام بن کے رہو، قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے ان مقدس مہینے کا ادب اور احترام کرتے رہو، ان پاکیزہ راتوں کو جاگ کر اللہ کو اپنا بنا لو، نبی پاک کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنا آپ کا کام ہے، قرآن پہ عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، نبی کی عزت و عظمت پہ قربان ہو جانا میرے اور آپ کا کام ہے۔ دیکھنا حضرت بلال حبشی کی طرح میرا نبی بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے معذرانہ اور آخری گزارش کرتا ہوں، میری بات تو آپ نے سن لی ہے، لیکن اپنے گھروں کو آدھی رات کے وقت چھوڑ کر اور دور دراز علاقوں سے آ کر اس مسجد میں جو بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں، اس بیٹھنے کا تب ہی فائدہ ہوگا اور اس مجلس میں آنے کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ خدارا اس مقدس اور بابرکت محفل میں بیٹھ کر اللہ سے یہ ارادہ کرتے کہ اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اللہ تمہیں ناراض نہیں کریں گے اور تیرے نبی کو بھی ناراض نہیں کریں گے، تو ہم سے راضی ہو جا، تیرا نبی بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس بابرکت رات میں جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔